بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسپاٹ فلم عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم MA۔ وقت پاکیزہ کے دارالحکومت پہنچ چکا تھا۔ ایئرپورٹ سے وہ سیدھا ایک ہوٹل میں آ گیا تھا تاکہ ان سفر کی تھکان اتارنے کے ساتھ ساتھ وہ مس فیروزہ کی رہائش گاہ والے قصبے سرائے راٹھور کے بارے میں تفصیلات بھی حاصل کر سکیں اور وہاں تک پہنچنے کے انتظامات بھی کر سکیں۔ چنانچہ کمرے میں پہنچتے ہی اس نے سب سے پہلے غسل کیا اور پھر روم سروس کو فون کر کے اس سے اپنی پسندیدہ شراب منگوا لی۔ چونکہ ان بڑے ہوٹلوں میں غیر ملکیوں کو شراب سپلائی کرنے کی باقاعدہ سرکاری اجازت تھی، اس لیے اس کے آرڈر پر شراب سپلائی کر دی گئی۔ وقت جام سے چسکیاں لینے میں مصروف تھا کہ اچانک وہ بے اختیار چونک پڑا۔ اس کی کلائی پر ضربیں لگ رہی تھیں۔ اس کا مطلب تھا کہ ٹرانسمیٹر کال ہے۔ اس نے جلدی سے ریسٹ واچ کا ونڈ بٹن کھینچ کر اسے دوبارہ دبا دیا تو کلائی پر لگنے والی ضربیں بند ہو گئیں۔ وہ تیزی سے اٹھا اور کمرے میں موجود الماری کی طرف بڑھ گیا جس میں اس کا بریف کیس موجود تھا۔ اس نے بریف کیس کا ایک خفیہ خانہ کھولا اور اس میں سے ایک چھوٹا سا ریڈیو نکال کر وہ تیزی سے ملحقہ باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ ٹرانسمیٹر کال کا مطلب ظاہر تھا کہ یہ کال باس کی طرف سے کی جا رہی تھی۔ اس نے باتھ روم میں داخل ہو کر اس کا دروازہ بند کیا اور پھر واش بیسن کی ٹوٹی کھول کر اسے ریڈیو کے اوپری طرف ایک سوراخ میں اپنے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی ڈال کر اسے مخصوص انداز میں 2-3 بار دائیں بائیں گھمایا تو ریڈیو میں سے ٹرانسمیٹر جیسی ٹوٹو کی آوازیں نکلنے لگیں۔ وقت نے جلدی سے سامنے کے رخ موجود بٹن کو آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، باس کالنگ، اوور۔ ریڈیو سے باس کی تیز اور کرخت آواز سنائی دی۔ یس باس، ڈبلیو بول رہا ہوں، اوور۔ وقت نے جواب دیا۔ تم اس وقت کہاں موجود ہو، اوور؟ باس نے پوچھا۔ میں پاکیزہ دارالحکومت کے ایک ہوٹل میں ہوں، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی پہنچا ہوں، اوور۔ وقت نے حیرت بھری لہجے میں کہا۔ TX آن کر دیا ہے تم نے، اوور؟ باس نے پوچھا۔ اوہ، 1 منٹ سر، اوور۔ وقت نے جلدی سے کہا اور ریڈیو کی سائٹ پر موجود اس کے بینڈ کے بدلنے والے بٹن کو اس نے مخصوص انداز میں 3 بار پریس کر دیا۔ یس باس، TX آن ہو گیا ہے، اوور، وقت نے کہا۔ اوکے، اب کھل کر بات ہو سکتی ہے۔ اب کال اگر کیچ بھی ہو گئی تو سمجھی نہ جا سکے گی۔ سنو، ٹارٹ سے اطلاع ملی ہے کہ خفیہ طور پر معاہدہ ہو چکا ہے اور اسے ہر لحاظ سے خفیہ رکھنے کے لیے وزارت خارجہ کی بجائے براہ راست پریزیڈنٹ سیکریٹریٹ میں مکمل کیا گیا ہے اور اس کی کاپی پریزیڈنٹ آف پاکیزہ کی تحویل میں رکھی گئی ہے۔ ٹارٹ کو جیسے ہی اطلاع ملی اس نے فیروزہ کو یہ اطلاع دے دی۔ پھر فیروزہ سے ٹارٹ کو یہ اطلاع مل گئی کہ اس نے اس معاہدے کی فلم حاصل کر لی ہے اور وہ اسے جلد ہی ٹارٹ کو بھجوا دے گی۔ لیکن جب فلم نہ پہنچی اور نہ ہی فیروزہ نے اسپیشل ٹرانسمیٹر کال اٹینڈ کی تو ٹارٹ نے وہاں پاکیزہ دارالحکومت میں اپنے خاص آدمی کو حالات معلوم کرنے کا حکم دیا۔ اس آدمی نے جو اطلاع دی ہے اس کے مطابق فیروزہ اپنے ڈیڈی کے ساتھ پریزیڈنٹ ہاؤس میں بطور مہمان گئی ہوئی تھی کہ پھر اچانک وہ ہوٹل 5 اسٹار پہنچی جہاں وہ 2 غیر ملکی دوستوں کے ساتھ واپس اپنی حویلی پہنچ گئی۔ اس کے بعد رات کو فیروزہ اور اس 2 غیر ملکی مہمانوں کو حویلی سے انتہائی پراسرار انداز میں اغوا کر لیا گیا ہے اور ابھی تک ان کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ اس اطلاع کے ملنے پر ٹارٹ نے مجھ سے رابطہ قائم کر کے سارے حالات بتا دیے۔ کیونکہ ٹارٹ کا دائرہ کار عملی جدوجہد نہیں ہے، اس لیے اس نے مجھ سے درخواست کی ہے کہ میں فیروزہ کو دستیاب کراؤں تاکہ اس سے معاہدے کی فلم حاصل کی جا سکے۔ میں تفصیلات سنتے ہی سمجھ گیا کہ یہ 2 غیر ملکی مہمان یقیناً رابرٹ اور ڈونلڈ ہوں گے، اور یہ بھی طے شدہ بات ہے کہ ان کو اغوا بھی یقیناً پاکیزہ سیکرٹ سروس نے ہی کیا ہوگا، ورنہ جس کا باپ پریزیڈنٹ کا رشتہ دار ہو اس کو اغوا عام لوگ کرتے تو اب تک پولیس، انٹیلیجنس یا سیکرٹ سروس لازماً اسے ڈھونڈ نکالتے، اور اگر واقعی پاکیزہ سیکرٹ سروس نے انہیں اغوا کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارے وہاں پہنچنے سے پہلے سیکرٹ سروس اس معاہدے کی فلم کے بارے میں معلومات حاصل کر چکی تھی اور اب یقیناً فیروزہ سے وہ فلم حاصل کر چکے ہوں گے۔ اس لیے اب اس ڈونلڈ یا پھر اس فیروزہ کے پیچھے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب اصل اہمیت اس فلم کو حاصل ہو چکی ہے۔ اب ہم نے اس فلم کو پاکیزہ سیکرٹ سروس سے حاصل کرنا ہے۔ ظاہر ہے تم اکیلے وہاں سیکرٹ سروس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے تم واپس آ جاؤ، میں اس سلسلے میں کوئی اور بندوبست کروں گا، اوور، باس نے تیز لہجے میں کہا۔ باس، ویسے تو آپ کے حکم کی تعمیل مجھ پر فرض ہے، لیکن اگر آپ اجازت دیں تو میں اب یہاں پر آ ہی گیا ہوں تو میں اس فلم کے حصول کے لیے کام کروں، اوور، وقت نے کہا۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے وقت کہ تم میری ایجنسی بلیک فلیم کے اسپیشل ایجنٹ ہو،
اور تمہاری کارکردگی کا ریکارڈ انتہائی شاندار ہے، لیکن پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے مقابلے میں تم کچھ نہ کر سکو گے، باس نے جواب دیا۔ باس، آپ کے ذہن میں مجھے واپس بلا لینے کے بعد اس فلم کے حصول کے لیے کوئی نہ کوئی یقیناً پلاننگ تو بہرحال موجود ہوگی، واک نے کہا۔ ہاں، ویسے تو پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے بارے میں کسی کو کچھ علم نہیں ہے، لیکن علی عمران پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتا ہے اور وہ اس کا خاص آدمی ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ اسپیشل گروپ کو وہاں بھجوا دوں گا جو عمران کو اغوا کر کے اسے پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کریں اور پھر ان معلومات کے سہارے آگے بڑھ کر یہ فلم حاصل کریں گے۔ اوور، باس نے کہا۔ باس، کیا یہ کام میں نہیں کر سکتا؟ آپ جانتے تو ہیں کہ ایسے کاموں میں میری کارکردگی کیسی رہتی ہے۔ اوور، وقت نے امید بھرے لہجے میں کہا۔ اوکے، اگر تم یہ کام کرنا چاہتے ہو تو میں روکوں گا نہیں، کیونکہ تم واقعی ذہانت اور کارکردگی میں اس عمران سے زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں ہو۔ میں اسپیشل گروپ کو بھجوا دیتا ہوں اور انہیں ہدایت کر دوں گا کہ وہ تمہارے تحت کام کریں، لیکن کام کی اہمیت کو تم سمجھتے ہو، تمہیں واقعی اسپیشل ایجنٹ کے طور پر اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ تمہاری معمولی سی غفلت سے نہ صرف یہ فلم ہمیشہ کے لیے ہاتھ سے نکل جائے گی بلکہ تم بھی مارے جا سکتے ہو۔ پاک ایشیا سیکرٹ سروس انتہائی فعال تنظیم ہے، باس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یس باس، آپ قطعی بے فکر رہیں، میں ہوٹل لگژری کے کمرہ نمبر 101 چوتھی منزل میں الفریڈ کے نام سے ٹھہرا ہوا ہوں، کوڈ W ہوگا، اس طرح رابطہ ہو جائے گا۔ ویسے اس عمران کے بارے میں آپ کے پاس معلومات تو ہوں تو مجھے بتا دیجیے تاکہ اسپیشل گروپ کے پہنچنے تک میں اس کے اغوا کے سلسلے میں بنیادی معلومات حاصل کر لوں۔ اوور، واک نے کہا۔ وہ کنگ روڈ کے فلیٹ نمبر 200 میں رہتا ہے، بظاہر مسکرہ اور احمق سا آدمی نظر آتا ہے، مزاحیہ باتیں کرنے کا ماہر ہے، بس اتنا معلوم ہے مجھے۔ ویسے اسپیشل گروپ کو میں مکمل تفصیلات مہیا کر دوں گا۔ اوور، باس نے کہا۔ یس باس، اوور، واک نے کہا، اور دوسری طرف سے اوور اینڈ آل سن کر اس نے بٹن آف کیے اور پھر اوپری طرف اسی سوراخ میں انگلی ڈال کر اس نے اسے مخصوص انداز میں دائیں بائیں گھمایا۔ اس طرح اب وہ ایک عام سا سنگل بینڈ ریڈیو بن گیا تھا۔ اس نے پانی کی ٹونٹی بند کی اور پھر باتھ روم سے باہر آ گیا۔ اس اسپیشل گروپ کے آنے میں تو 2-4 روز لگ جائیں گے۔ اگر میں اس دوران اس عمران کو اغوا کر کے اس سے خفیہ معلومات حاصل کر لوں تو پھر باس کو پتہ چلے گا کہ اسپیشل ایجنٹ واقعی اسپیشل ایجنٹ ہوتے ہیں۔ وقت نے ریڈیو کو دوبارہ بریف کیس کے خفیہ خانے میں رکھتے ہوئے بڑبڑا کر کہا، اور اس کے بعد اس نے بریف کیس سے کرنسی نکال کر جیب میں رکھی اور کمرے کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ کسی پراپرٹی ڈیلر سے مل کر پہلے کوئی کوٹھی کرائے پر حاصل کرے اور پھر عمران کے اغوا کی پلاننگ کرے گا، لیکن دروازے تک پہنچتے پہنچتے اچانک اس کے ذہن میں ایک جھماکہ سا ہوا اور تیزی سے مڑ کر واپس میز پر موجود فون کی طرف بڑھ آیا۔ اس نے جلدی سے ریسیور اٹھا کر کیڈل کو 2-3 بار دبایا۔ یس سر، دوسری طرف سے ہوٹل کے آپریٹر کی آواز سنائی دی۔ یہاں دارالحکومت میں گرین ووڈ کلب ہے، اس کے نمبر ملوا دو، میں نے اس کے مالک جانسن سے بات کرنی ہے، وک نے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا اور وک نے ریسیور رکھ دیا۔ اسے جانسن کا نام اچانک ہی یاد آ گیا تھا۔ کئی سال پہلے جانسن سے اس کی ملاقات ایک کلب میں ہوئی تھی اور پھر یہ ملاقات دوستی میں تبدیل ہو گئی کیونکہ جانسن کا تعلق منشیات کی اسمگلنگ سے تھا اور وقت نے اس سلسلے میں اس کی وہاں خاصی مدد کی تھی، اور جانسن نے اسے بتایا تھا کہ وہ پاک ایشیا کے دارالحکومت میں گرین ووڈ کلب کا مالک ہے اور وہاں وہ بے حد طاقتور تنظیم کا مالک ہے۔ اس نے سوچا تھا کہ اس جانسن سے مل کر کوٹھی، اسلحہ اور کالبی آسانی سے حاصل کی جا سکتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ عمران کو اغوا کرنے کے سلسلے میں اس سے کوئی فائدہ مند کلیو بھی مل جائے۔ تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی اور وقت نے جلدی سے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، وقت نے کہا۔ جناب، آپ کے لیے ایک بری خبر ہے، گرین ووڈ کلب کے مالک جانسن کو گزشتہ ہفتے قتل کر دیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ایک بدماشوں کے 2 گروپوں کے درمیان ہونے والے جھگڑے میں وہ بھی ہلاک ہو گئے ہیں۔ فون آپریٹر کی افسردہ سی آواز سنائی دی۔ اوہ، ویری بیڈ۔ بہرحال شکریہ، وقت نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ظاہر ہے اب جو کچھ بھی کرنا تھا اسے اپنے طور پر ہی کرنا تھا، اس لیے وہ نہ صرف کمرے سے بلکہ ہوٹل سے بھی باہر نکل آیا۔ باہر آتے ہی اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ کیوں نہ پہلے عمران کی رہائش گاہ کو اچھی طرح دیکھ لیا جائے تاکہ اسے اغوا کرنے کی درست طور پر پلاننگ کی جا سکے۔ چنانچہ سے خالی ٹیکسی میں بیٹھتے ہی اسے کنگ روڈ کا چلنے کا کہہ دیا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے اس بات میں سر ہلا دیا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ کنگ روڈ پر آپ نے کہاں جانا ہے جناب؟ یہ تو بہت طویل روڈ ہے، ادھیڑ عمر ڈرائیور نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ فلیٹ نمبر 200 کے قریب اتار دیں، وک نے جواب دیا
تو ادھیڑ عمر ٹیکسی ڈرائیور بے اختیار چونک پڑا۔ کیا آپ نے عمران صاحب سے ملنا ہے؟ ڈرائیور نے چونک کر پوچھا، اور وقت بھی اس کی بات سن کر بے اختیار چونک پڑا۔ اس کے ذہن کے کسی خانے میں بھی یہ خیال تک نہ تھا کہ عام سا ٹیکسی ڈرائیور اس عمران کا پتہ جانتا ہوگا۔ اوہ، کیا تم اسے جانتے ہو؟ وقت نے حیرت بھری لہجے میں پوچھا۔ جی جناب، وہ میرے محسن ہیں، انتہائی نیک فطرت آدمی ہیں۔ یہ ٹیکسی انہوں نے ہی مجھے لے کر دی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ادھیڑ عمر ڈرائیور باقاعدہ دعائیں دینے پر اتر آیا تھا۔ گڈ، مجھے یہ سن کر بے حد خوشی ہوئی ہے، اور میں بھی اپنی ایک ذاتی مشکل کے سلسلے میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، حالانکہ وہ میرے واقف بھی نہیں ہیں۔ وقت نے فوراً ذہن میں ابھر آنے والے خیال کے تحت کہا، وہ بے حد اچھے آدمی ہیں، آپ کی مشکل ضرور حل کریں گے، لیکن جناب وہ فلیٹ میں اس وقت آپ کو نہیں ملیں گے، اور ان کا باورچی انتہائی سخت گیر آدمی ہے، وہ آپ کو ٹکا سا جواب دے کر واپس بھیج دے گا، ٹیکسی ڈرائیور نے کہا۔ تمہیں کیسے معلوم ہے کہ وہ فلیٹ میں نہیں ہیں؟ وقت نے حقیقتاً حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ اتفاق ہے جناب، جب رانا ہاؤس میں ان کی کار داخل ہو رہی تھی تو میں وہاں سے گزرا تھا، ابھی 2 گھنٹے پہلے کی بات ہے، ڈرائیور نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو کیا ضروری ہے کہ وہ 2 گھنٹے سے وہیں موجود ہوں؟ وہ واپس بھی تو آ سکتے ہیں، وقت نے کہا۔ میں ہوٹل آنے سے پہلے کنگ روڈ سے ہی گزرا ہوں جناب، اور میں نے ان کے باورچی کو شاپنگ پلازا میں دیکھا تھا۔ اس وقت وہ عام طور پر شاپنگ نہیں کرتا، اس لیے میرا خیال ہے کہ عمران صاحب کی عدم موجودگی کی وجہ سے وہ شاپنگ کے لیے نکلا ہوا ہوگا، ڈرائیور نے جواب دیا تو وقت بے اختیار ہنس پڑا۔ بہت خوب، تو تم پورے جاسوس ہو، اس قدر باریک بینی سے مشاہدہ بھی کرتے ہو اور درست نتیجہ بھی اخذ کر لیتے ہو، وقت نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں جناب انٹیلیجنس میں ملازم رہا ہوں، ایک ایکسیڈنٹ پہ میری ایک ٹانگ بیکار ہو گئی تھی تو مجھے پینشن دے دی گئی اور میں بیکار ہو گیا۔ عمران صاحب نے میری مدد کی، انہوں نے یہ کار خصوصی طور پر میرے لیے بنوا کر میرے حوالے کر دی۔ اس کا نظام ایک ٹانگ اور دونوں ہاتھوں میں رکھا گیا ہے۔ میری ایک ٹانگ بے جان ہے، ڈرائیور نے جواب دیا تو وقت نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اوہ، تو یہ بات ہے، ٹھیک ہے، پھر تو مجھے وہیں رانا ہاؤس پر اتار دو، میں وہیں ان لوگوں سے مل لوں گا، وقت نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اور ادھیڑ عمر ڈرائیور نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر تقریباً 10 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد اسے کار ایک سائڈ پر کر کے روک دی۔ یہ جناب سامنے والی بلڈنگ رانا ہاؤس ہے، ڈرائیور نے سڑک کی دوسری طرف موجود بلڈنگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اوہ، اس قدر عالیشان بلڈنگ، یہ رانا کون صاحب ہے؟ کوئی لارڈ ہے؟ وقت نے حیرت بھرے انداز میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی دروازہ کھول کر ٹیکسی سے نیچے اتر آیا۔ یقیناً رانا صاحب رئیس اعظم ہوں گے، ڈرائیور نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور وقت نے میٹر کی دیکھ کر جیب سے ایک بڑا کرنسی نوٹ نکالا اور ڈرائیور کی طرف بڑھا دیا۔ بے حد شکریہ مسٹر، آپ نے میری مدد کی ہے، ورنہ میں تو وہاں عمران صاحب کا انتظار ہی کرتا رہ جاتا۔ ویسے اگر عمران صاحب کا حلیہ بھی بتا دو تو مہربانی ہوگی، تاکہ میں انہیں پہچان لوں، وقت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں جناب، یہ تو میرا فرض تھا، ڈرائیور نے کرایہ کاٹ کر باقی نوٹ وقت کے حوالے کرتے ہوئے عمران کا حلیہ بھی بتا دیا۔ یہ ٹپ رکھ لو، وقت نے ایک نوٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ جی نہیں شکریہ، میں صرف کرایہ ہی لیتا ہوں، ڈرائیور نے جواب دیا اور ٹیکسی آگے بڑھا دی۔ وقت نے ایک طویل سانس لیا اور نوٹ جیب میں رکھ کر وہ عمارت کا بغور جائزہ لینے لگا، لیکن دوسرے لمحے ایک نیلے رنگ کی کار پھاٹک کے سامنے آ کر رکی، اور پھر کار کی ڈرائیونگ سیٹ سے اتر کر ایک آدمی ستون کی طرف بڑھ گیا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ وقت نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، لیکن چند لمحوں بعد بڑا پھاٹک خود بخود کھلتا چلا گیا، اور ڈرائیور جو کار میں واپس بیٹھ چکا تھا کار اندر لے گیا، پھاٹک خود بخود بند ہو گیا۔ وہ خاموش کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں دراصل ایک اور بات آ رہی تھی کہ اس قدر وسیع اور عریض اور عالیشان عمارت میں نہ جانے کتنے ملازم ہوں گے، اس لیے اس نے اس عمارت میں داخل ہونے سے پہلے پورے انتظامات کر لینے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اسے ان انتظامات کے لیے مطلوبہ چیزوں کے حصول کے بارے میں علم نہ تھا کہ وہ انہیں کہاں سے حاصل کر سکتا ہے۔ رقم کی اسے فکر نہ تھی، رقم اس کے پاس موجود تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ بے ہوش کر دینے والی گیس کی کیپسول حاصل کر کے پہلے انہیں اندر فائر کرے گا، اس طرح عمارت میں موجود سب افراد بے ہوش ہو جائیں گے اور پھر وہ آسانی سے اپنی کارروائی مکمل کرے گا۔ لیکن ظاہر ہے کہ ایسے گیس کی کیپسول ہر دکان پر تو نہ مل سکتے۔ اسی لمحے اس نے ایک بار پھر پھاٹک کھلتے ہوئے دیکھا، وہی نیلے رنگ کی کار باہر آ رہی تھی، اور پھر وہ تیزی سے مڑ کر دائیں طرف کو چلی گئی۔ میرا خیال ہے کہ مجھے وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، ورنہ ہو سکتا ہے عمران چلا جائے۔
اور پھر مجھے نئے سرے سے اسے تلاش کرنا پڑے، ووک نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا اور تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ سڑک کراس کر کے وہ عمارت کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس کی سائیڈ گلی سے گزر کر اس کے عقبی طرف کو بڑھنے لگا۔ عمارت خاصی وسیع و عریض تھی، ختم ہونے میں نہ آ رہی تھی، لیکن بہرحال اس کی حدودیں ختم ہو گئی اور وہ اس کے عقب میں آ گیا۔ یہاں بھی خاصی مصروف سڑک تھی۔ عمارت کی دیواریں بھی کسی محل کی طرح خاصی بلند تھی اور عمارت چاروں طرف سے کھلی تھی، کسی عمارت سے منسلک تھی۔ نہ ہی اس کی دیوار کے ساتھ کوئی ایسا درخت تھا جس کے ذریعے وہ اندر کود سکتا تھا۔ وہ حیرت سے اس عمارت کا جائزہ لیتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا اور پھر دوسری سائڈ سے ہوتا ہوا ایک بار پھر سامنے کے رخ پر آ گیا۔ اس کے اندر تو جانا ناممکن ہے، کہیں یہ سیکرٹ سروس کا ہیڈ کوارٹر تو نہیں؟ ووک کے ذہن میں اچانک یہ خیال آیا اور وہ بری طرح چونک پڑا۔ اوہ، پھر تو اس میں زبردست قسم کے حفاظتی انتظامات بھی ہوں گے۔ ویری بیڈ، مجھے اب فلیٹ پر جا کر ہی عمران کا انتظار کرنا ہوگا، ووک نے کہا اور قدم بڑھاتا ہوا ایک بار پھر وہ سڑک کراس کر کے عمارت کی مخالف سمت پر پہنچ گیا۔ وہ خالی ٹیکسی کے لیے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اچانک اسے ایک ریستوران نظر آ گیا جس کا فرنٹ شفاف شیشے کا تھا۔ وہاں فلیٹ کے سامنے انتظار کرنے کی بجائے یہاں بیٹھ کر کیوں نہ انتظار کیا جائے، اور جب عمران یہاں سے واپس جائے میں بھی اس کے پیچھے چلا جاؤں، ووک نے سوچا اور تیز سے قدم اٹھاتا ریستوران کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ ریستوران میں ایک ایسی سیٹ پر بیٹھ چکا تھا جہاں سے اس رانا ہاؤس کا غیر معمولی بڑا سا پھاٹک صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے کافی منگوا لی تھی اور پھر وہ آہستہ آہستہ کافی پینے میں مصروف ہو گیا۔ کافی پینے کے بعد بھی وہ وہیں بیٹھا رہا اور ایک بار پھر اس نے کافی منگوا لی۔ دوسری بار بھی وہ کافی کی چسکیاں لے ہی رہا تھا کہ بے اختیار چونک پڑا۔ پھاٹک کے سامنے ایک جہازی سائز کی کار کھڑی نظر آ رہی تھی اور اس میں سے ایک دیوہیکل حبشی جس نے خاکی رنگ کی یونیفارم پہنی ہوئی تھی اتر کر صدون کی طرف بڑھا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد چھوٹا پھاٹک کھلا اور ایک آدمی باہر آ گیا اور ووک اسے دیکھ کر بھی اختیار چونک پڑا کیونکہ وہ عمران کو پہچان گیا تھا۔ پھر وہ حبشی سمیت اسی چھوٹے پھاٹک سے اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد بڑا پھاٹک کھلا اور کار تیزی سے اندر داخل ہو گئی۔ اس نے دیوہیکل حبشی کو خود پھاٹک بند کرتے ہوئے دیکھا تو اس کے ذہن میں ایک بار پھر کھلبلی سی مچ گئی۔ اب اس کے ذہن میں ایک نئی بات آئی تھی۔ عمران کا خود پھاٹک کھولنے کے لیے آنے کا مطلب تھا کہ اس عمارت میں ملازم موجود نہیں ہیں، ورنہ ظاہر ہے کہ وہ خود پھاٹک کیوں کھولنے آتا، اور جس طرح پھاٹک کو وہ حبشی بند کر رہا تھا اس سے بھی ظاہر تھا کہ اس عمارت میں کوئی آٹومیٹک سسٹم موجود نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ دیوہیکل حبشی اور کار میں موجود آدمی ہوگا یا 2-4 آدمی ہو جائیں گے۔ صاحب کچھ اور چاہیے؟ اس لمحے ویٹر نے اس کے قریب آ کر کہا اور ووک چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ نہیں شکریہ، ووک نے کہا اور اٹھ کر ایک نوٹ جیب سے نکال کر اسے ویٹر کے ہاتھ میں پکڑایا اور تیزی سے چلتا ہوا ریستوران سے باہر آ گیا۔ اب وہ ایک قابل عمل منصوبہ بنا چکا تھا۔ خالی ٹیکسی سے جلد ہی مل گئی۔ یہاں کسی ایسی میڈیکل مارکیٹ میں لے چلو جہاں سے میں قیمتی ادویات خرید سکوں، ووک نے ٹیکسی میں بیٹھتے ہوئے کہا تو ڈرائیور نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ واقعی ایک ایسی مارکیٹ میں پہنچ چکا تھا جہاں میڈیکل ادویات کی بڑی بڑی دکانیں موجود تھیں۔ ووک نے سب سے بڑی دکان منتخب کی اور پھر اسے وہاں سے اپنی مطلوبہ ادویات بآسانی مل گئیں۔ وہاں سے نکل کر ایک اور دکان میں پہنچا اور وہاں سے اس نے ایک بڑے سائز کے خالی کیپسولوں کا ایک ڈبہ خریدا اور اس کے بعد اس نے قریب واقع ایک ہوٹل کا رخ کیا۔ کیا یہاں کوئی اسپیشل روم ہے؟ میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ ہوٹل میں داخل ہو کر اس نے کاؤنٹر پر کھڑے نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا اوہ یس سر، لیکن کرایہ آپ کو 1 روز کا ہی دینا ہوگا، کاؤنٹر مین نے کہا۔ کوئی حرج نہیں، ووک نے کہا اور پھر اس نے جیب سے ایک نوٹ نکال کر کاؤنٹر مین کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے نوٹ لے کر دراز میں رکھا اور پھر 2 چھوٹے نوٹ نکال کر اس نے واپس کیے اور ساتھ ہی اس نے ایک طرف کھڑے ویٹر کو بلایا۔ صاحب کو اسپیشل روم نمبر 3 میں چھوڑو، کاؤنٹر مین نے ویٹر سے کہا۔ آئیے سر، ویٹر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا اور ایک طرف مڑ گیا۔ ووک نے ویٹر کو بھی ٹپ دی اور کمرے کا دروازہ بند کر کے اس نے جیب میں موجود خالی کیپسولوں کا ڈبہ اور ادویات نکال کر میز پر رکھی اور انہیں بنانے میں مصروف ہو گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک وہ کام کرتا رہا۔ پھر اس نے طویل سانس لیا۔ اب وہ 10 ایسے کیپسول تیار کر چکا تھا جن میں موجود دوا کیپسول کھولتے ہی آکسیجن کے ساتھ مل کر گیس کی شکل اختیار کر جاتی اور یہ گیس انتہائی طاقتور تھی۔ ووک نے تیار شدہ کیپسول اٹھا کر احتیاط سے جیب میں رکھے اور دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک بار پھر ایک خالی ٹیکسی حاصل کر چکا تھا، لیکن ٹیکسی میں بیٹھتے ہی اسے یکلخت احساس ہوا کہ اسے روڈ کا نام تو معلوم ہی نہیں کیا تھا۔
جہاں وہ رانا ہاؤس تھا۔ ڈرائیور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں یہاں اجنبی ہوں۔ میں نے رانا ہاؤس جانا ہے۔ بہت بڑی عالیشان اور وسیع و عریض بلڈنگ ہے۔ اس کے سامنے ایک سینما ہاؤس بھی ہے، واک نے کہا، اور ڈرائیور نے جب اسبات میں سر ہلا دیا تو واک نے اطمینان کا ایک طویل سانس لیا۔ ڈرائیور کے اسبات میں سر ہلانے کا واضح مطلب تھا کہ وہ رانا ہاؤس کے بارے میں جانتا ہے، اور پھر واقعی تھوڑی دیر بعد ڈرائیور نے رانا ہاؤس کے پھاٹک کے سامنے کار روک دی۔ ارے، رانا ہاؤس تو میں نے نشانی کے طور پر بتایا تھا۔ آگے والی گلی کے پاس اتار دو، واک نے کہا، اور ڈرائیور نے کچھ کہے بغیر کار آگے بڑھا دی۔ وہ شاید عام ٹیکسی ڈرائیوروں کے برخلاف کم گو کا قسم کا آدمی تھا۔ اگلی گلی پر اتر کر اسے میٹر دیکھ کر کرایہ بھی دیا اور ساتھ ہی ٹپ بھی۔ ڈرائیور نے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا اور ٹیکسی آگے بڑھا کر لے گیا۔ واک تیزی سے سائڈ گلی میں داخل ہوا اور پھر جہاں سے اصل عمارت شروع ہوتی تھی وہاں رک کر اس نے جیب سے 2 کیپسول نکالے اور بازو گھما کر اس نے دونوں کیپسول عمارت کے اندر پھینکے اور تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ اکبی طرف بھی اس نے 2 کیپسول اسی طرح اندر پھینکے اور پھر اکبی سڑک کراس کر کے وہ عمارت کی دوسری طرف والی گلی میں آیا اور اس نے 2 کیپسول اسی طرح سے اکبی حصے میں اور پھر 2 کیپسول درمیانی عمارت میں اور 2 کیپسول فرنٹ والے حصے میں پھینک کر وہ تیزی سے سڑک کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ سڑک پر اسی طرح ٹریفک رواں دواں تھی۔ وہ خاموشی سے سڑک کراس کر کے دوبارہ اسی ریسٹوران کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اسے معلوم تھا کہ اس تیز اور زود اثر گیس کا اثر آدھے گھنٹے تک بہرحال اس پوری عمارت میں پھیلا رہے گا، اس لیے آدھے گھنٹے سے پہلے اس عمارت میں داخل ہونا خود ہی اس گیس کا شکار ہونے کے مترادف تھا۔ چنانچہ آدھا گھنٹہ وہ اس ریسٹوران میں بیٹھ کر گزارنا چاہتا تھا۔ اپنی مخصوص میز پر بیٹھتی اس نے ویٹر کو کافی لانے کا حکم دیا۔ ویٹر بدل چکا تھا، شاید ڈیوٹی بدل گئی تھی، اور پھر کافی کی چسکی لیتے ہوئے اچانک اس کی نظریں رانا ہاؤس کے ساتھ موجود ٹیلی فون کے کھمبے پر پڑ گئیں۔ یہ کھمبا کافی بلند تھا اور سائڈ کی دیوار کے ساتھ تھا۔ اس کھمبے پر چڑھ کر وہ آسانی سے دیوار اور اندر کود سکتا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ اس طرح کسی غیر ملکی کو کھمبے پر چڑھتے دیکھ کر لوگ حیرت کے مارے رک جائیں گے، اس لیے وہ سوچا تھا کہ اس ماحول میں اسے کیا کرنا چاہیے۔ پھر اچانک ایک خیال اس کے ذہن میں آیا اور وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ ایک اچھوتی ترکیب اس کے ذہن میں آ گئی تھی۔ وہ آدھے گھنٹے تک اطمینان سے بیٹھا کافی پیتا رہا، پھر اٹھ کر اس نے کاؤنٹر پر ادائیگی کی اور ریسٹوران سے باہر آ گیا۔ باہر آ کر وہ ایک لمحے تک رانا ہاؤس کی اس بلند و بالا اور وسیع عمارت کو دیکھتا رہا، پھر تیزی سے سڑک کراس کر کے وہ پھاٹک کے سامنے پہنچ گیا۔ اس نے ستون پر موجود کال بیل کا بٹن پریس کیا اور انتظار کرنے لگا۔ وہ دراصل گیس کے اثرات کو پہلے چیک کر لینا چاہتا تھا، گو کہ اسے یقین تھا کہ گیس پوری عمارت میں پھیل چکی ہوگی اور عمارت میں موجود ہر شخص بے ہوش ہو گیا ہوگا، لیکن اس کے باوجود وہ مکمل اطمینان کر لینا چاہتا تھا۔ چند منٹ تک انتظار کرنے کے بعد اس نے دوبارہ کال بیل کا بٹن پریس کیا اور پھر چند منٹ تک انتظار کرنے کے بعد وہ اطمینان سے چلتا ہوا سامنے کے رخ کو کراس کر کے سائڈ گلی میں آیا اور تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ ٹیلی فون کے کھمبے کے قریب پہنچ کر وہ رک گیا اور اس طرح سر اٹھا کر اوپر تاروں کو دیکھنے لگا جیسے تاروں کے سسٹم کا معائنہ کر رہا ہو، اور پھر اس کے منہ سے ایک اور طویل سانس نکل گیا، کیونکہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ کھمبے کے درمیان میں کافی بلندی تخاردار تاریں کھمبے سے اس طرح لپٹی ہوئی تھیں کہ ان پر چڑھنا ناممکن تھا۔ اس نے پلاننگ یہی کی تھی کہ وہ کچھ دیر وہاں رک کر تاروں کو دیکھے گا، اس طرح اسے دیکھنے والے لوگ رکیں گے نہیں، اور پھر وہ اچانک تیزی سے کھمبے پر چڑھ کر پوری قوت سے دیوار کے اندر چھلانگ لگا دے گا۔ اس طرح اس کا خیال تھا کہ جب تک لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں گے وہ اندر پہنچ چکا ہوگا، لیکن اس کھمبے کے درمیان میں موجود خاردار تاروں نے اس کا یہ منصوبہ بھی ناکام بنا دیا تھا۔ چنانچہ وہ سر کو جھٹکتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اب وہ اندر داخل ہونے کی کوئی نئی ترکیب سوچ رہا تھا، لیکن عمارت ختم ہو گئی تھی، کوئی ترکیب اس کے ذہن میں نہ آئی، تو آخرکار اس نے یہی فیصلہ کیا کہ اب اسے ہر صورت میں رسک لینا چاہیے۔ وہ پھاٹک کے ڈیزائن پر پیر رکھ کر پھاٹک پر چڑھ کر اندر کود جائے، اگر کوئی متوجہ بھی ہوگا تو دیکھا جائے گا۔ چنانچہ وہ واپس مڑا اور ایک بار پھر تیز سے قدم اٹھاتا سڑک پر آ گیا۔ پھاٹک کے سامنے پہنچ کر اس نے ادھر ادھر دیکھا کہ اچانک اس نے ایک بچے کو دیکھا جس نے میلے کچیلے سے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور وہ پیدل چلتا ہوا اس کی طرف آ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں اچانک ایک خیال آیا، اس نے جیب سے ایک نوٹ نکالا اور پھر جیسے ہی بچہ قریب آیا اسے نوٹ اس کی طرف بڑھا دیا۔ بچہ چونک کر نہ صرف رک گیا بلکہ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات بھی ابھر آئے۔ سنو، تم یہ نوٹ رکھ لو اور اس چھوٹے پھاٹک پر چڑھ کر اندر سے کنڈی کھول دو، میں چابی اندر ہی بھول گیا ہوں،
وقت نے بچے سے مخاطب ہو کر کہا۔ اوہ اچھا جناب۔ بچے نے جلدی سے نوٹ لے کر جیب میں ڈالتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر یکلخت بے حد مسرت کے تاثرات ابھر آئے تھے، اور پھر وہ واقعی کسی برندہ کسی تیزی سے اور پھرتی کے ساتھ پھاٹک پر چڑھ کر اندر کی طرف اتر گیا۔ چند لمحوں بعد چھوٹا پھاٹک کھل گیا اور بچہ باہر آ گیا۔ بے حد شکریہ، اب تم جاؤ، وقت نے اس کے کاندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا، اور بچہ سلام کر کے تیزی سے بھاگ گیا۔ وقت نے اطمینان کا طویل سانس لیا اور اندر داخل ہو کر اسے پھاٹک اندر سے بند کیا اور تیزی سے وسیع و عریض لان کراس کر کے وہ اصل عمارت کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ عمارت واقعی بے حد وسیع و عریض تھی۔ اس نے دو قوی ہیکل حبشیوں کو مختلف جگہوں پر بے ہوش پڑے ہوئے دیکھا، اور پھر ایک کمرے میں اسے ڈونلڈ بھی کرسی پر بندہ بیٹھا نظر آ گیا، اور وہ اسے وہاں دیکھ کر بے اختیار چونک پڑا۔ اور جب اس نے ایک اور کمرے میں فیروزہ کو بے ہوش دیکھا اور ایک کمرے میں اسے رابرٹ کی لاش نظر آئی، تو اس کے ذہن میں ساری صورتحال واضح ہو گئی۔ لیکن عمران اسے کہیں نظر نہ آ رہا تھا، جبکہ اسے تلاش عمران کی تھی۔ اور پھر ایک چھوٹے سے کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ چونک پڑا۔ وہاں فرش کا ایک کونا صندوق کے ڈھکن کی طرح اٹھا ہوا تھا، اور وہ سیڑھیاں نیچے جاتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتا ہوا جب ایک وسیع و عریض کمرے میں پہنچا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کمرے میں ایک جدید ترین اور شاندار لیبارٹری قائم تھی، اور یہاں سیڑھیوں کے قریبی عمران اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ادھیڑ عمر باوقار شخصیت بھی فرش پر ٹیڑھے میڑھے انداز میں پڑے ہوئے تھے۔ عمران کا ایک ہاتھ آگے کی طرف پھیلا ہوا تھا، جیسے اس نے کسی چیز کو پکڑنے کی لاشعوری طور پر کوشش کی ہو، اور دوسرے لمحے واک چونک پڑا۔ عمران کے ہاتھ کے ساتھ ہی ایک مائکرو فلم کا رول پڑا ہوا تھا۔ واک نے جلدی سے رول اٹھایا اور اسے غور سے دیکھتا ہوا وہ ایک مشین کی طرف بڑھ گیا۔ واک کے لیے یہ سب مشینری نہیں تھی، ایسی مشینری کا استعمال اس کی تربیت کا حصہ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے اس فلم کو ایک مشین میں ڈالا اور مشین کو آپریٹ کرنا شروع کر دیا۔ چند لمحوں بعد اسکرین پر روشنی ہو گئی اور پھر ایک صفحہ اسکرین پر ابھر آیا۔ وقت نے الفاظ کو بڑا کیا اور انہیں پڑھنے لگا۔ جیسے جیسے وہ اس تحریر کو پڑھتا گیا، اس کے چہرے پر مسرت کے تاثرات پھیلتے چلے گئے۔ یہ وہی معاہدہ تھا جس کے لیے سارا چکر چل رہا تھا۔ وہ مشین آپریٹ کرتا رہا اور فلم پڑھتا گیا۔ جب اس نے پوری فلم چیک کر لی تو اس نے مشین آف کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اچانک اس کے ذہن میں خیال بجلی کے کوندے کی طرح آیا اور وہ چونک پڑا۔ وہ جلدی سے اٹھا اور اس نے لیبارٹری کی تلاشی لینا شروع کر دی، اور تھوڑی دیر بعد وہ ایک الماری سے ایک سادہ مائکرو فلم تلاش کر لینے میں کامیاب ہو گیا۔ وہاں ایسی سادہ فلموں کے کئی ڈبے موجود تھے۔ اس نے ایک فلم اٹھائی اور ڈبہ اور الماری بند کر کے وہ دوبارہ اس مشین کے سامنے آ کر بیٹھ گیا، اور سادہ فلم ایک خالی خانے میں ڈالنے کے بعد اس نے مشین کو دوبارہ آپریٹ کرنا شروع کر دیا۔ 15 منٹ بعد وہ ایک اور مائکرو فلم تیار کر چکا تھا۔ اس نے وہ فلم نکال کر جیب میں ڈالی، اور پھر مشین آف کر کے اس نے وہ پہلے والی فلم نکالی اور اسے واپس لا کر اسے بالکل اسی انداز میں اور اسی جگہ رکھ دیا جہاں سے اس نے اٹھایا تھا، یعنی عمران کے آگے بڑھے ہوئے ہاتھ کے سامنے۔ اور پھر وہ سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر پہنچ گیا۔ اس کا دل مسرت سے بلیوں اچھل رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ گیس کے اثرات کم از کم 3-4 گھنٹوں تک باقی رہیں گے، اور اس دوران وہ اطمینان سے پاک ایشیا سے نکل سکتا ہے، اور عمران یا کسی کو معلوم بھی نہ ہو سکے گا کہ اس نے دوسری کاپی تیار کی ہے۔ وہ چھوٹے پھاٹک کے قریب آیا اور اس نے پھاٹک کھول کر باہر جانے کی بجائے پھاٹک پر چڑھنا شروع کر دیا۔ اب اسے اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ باہر چلتی ہوئی ٹریفک اسے دیکھ کر کیا کہے گی، اور چند لمحوں بعد وہ پھاٹک پر چڑھ کر دوسری طرف اترا، اور سڑک پر پہنچ کر اس نے ایک خالی ٹیکسی روکی اور اسے ہوٹل چلنے کا کہہ کر وہ ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ اب وہ پوری طرح مطمئن تھا کہ پھاٹک کو اندر سے بند دیکھ کر عمران کو کسی صورت بھی یہ خیال نہ آ سکے گا کہ کوئی اندر آیا ہے، اور یہی اس کی کامیابی تھی۔ باس تو اسپیشل گروپ بعد میں بھیجے گا۔ وہ معاہدے کی نہ صرف نقل حاصل کر لینے میں کامیاب ہو چکا تھا، بلکہ کسی کو یہ بھی معلوم نہ ہو سکے گا کہ اس کی نقل حاصل بھی کی گئی ہے یا نہیں۔ اصل فلم، فیروزہ، رابرٹ، ڈونلڈ سب وہیں موجود تھے، اس لیے پاک ایشیا سیکرٹ سروس اپنی جگہ مطمئن رہے گی، اور یہی اس کی سب سے بڑی کامیابی تھی جس پر وہ حقیقتاً بے حد نازاں ہو رہا تھا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔